الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دے جڑے اسماء حسنہ ہیں انہاں وچوں دو اللہ کریم دے نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک اللہ کریم دا نام ہے الرحمن اور دوجھا اللہ کریم دا نام ہے الرحیم۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے رحمان اور رحیم دے درمیان بہت سارے فرق لکھن۔ ایک انہاں چو فرق یہ ہے کہ رحمان اللہ کریم اپنے واسطے بھی ہے تے پرایاں واسطے بھی ہے۔ اپنے اور پرائے دا کیا مطلب؟ جڑے اہل ایمان ہن انہاں واسطے بھی اللہ رحمان ہے تے جڑے اہل ایمان نہیں انہاں واسطے بھی اللہ رحمان ہے۔
مخلصین واسطے بھی اللہ رحمان ہے تے غیر مخلصین واسطے بھی اللہ رحمان ہے، اہل ایمان واسطے بھی اللہ رحمان ہے تے اہل کفر واسطے بھی اللہ رحمان ہے، لیکن رحیم اللہ کریم صرف مومنہ واسطے ہے۔ قرآن پاک دے لفظن وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنہ واسطے رحیم ہے تے رحمان سارا واسطے ہے۔ اللہ کریم دی جری عام رحمت ہے، اس عام رحمت دی وجہ تو ہر کینو رزق بھی ملدا پیے، صحت بھی ملدی پیے، عافیت بھی ملدی پیے، دنیا دیاں نعمتیں ملدیاں پیاں، لیکن اللہ کریم دی جری خاص رحمت ہے او صرف اہل ایمان واسطے ہے۔ قرآن پاک دے بڑے حوالے میں 3 حوالے عرض کرے نا تے اس تو بعد اصل سبق سنے سا۔ عام رحمت اللہ دی مسلمانہ واسطے بھی ہے تے غیر مسلمہ واسطے بھی ہے۔ جی اللہ دی عام رحمت غیر مسلمہ تے نہ ہوں دی، انہاں نو امن کیویں ملے ہا، صحت کیویں ملے ہا، رزق کیویں ملے ہا، لیکن خاص اللہ دی رحمت او صرف اہل ایمان واسطے ہے۔ ہن میں کسے طرح نہیں سناونے، سبق ہور سناونا ہے، اشارے طرح سناونے، سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 23 ہے، سورت دنا سورت الارام 8واں پارہ۔ حضرت آدم تے اما حوا اللہ دے سامنے عرض پہ کرے نن، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سامنے جانا دا نقصان کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، جے کرتے ساری مغفرت نہ کی دی تے سارے دے خاص رحمت نہ کی دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تیری خاص رحمت نہ ہوئی اساں نقصان پاون والا بھی چوں بن ونجنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سورت دنا سورت طٰہٰ 16واں پارہ، رب العالمین دا قرآن میرے سامنے ہے۔ اللہ کریم فرمائیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آیت نمبر 115 سورت طٰہٰ 16واں پارہ۔ مسئلہ غور نال سنے سارے دوست، روزے دار بندہ رمضان شریف روزے دی حالت بھول کے کھا پاوے یا بھول کے پی پاوے، روزہ ہی نہیں ترٹدا تے گناہ ہی نہیں تھیدا۔ کیوں؟ گناہ تاں بندا ہوندا ہے بندہ اپنے ارادے نال جان بوجھ کے کم کرے۔ اللہ فرمائیں حضرت آدم علیہ السلام دا سارے نال وعدہ دا پکا ہے، اس درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن فنسیا آدم علیہ السلام بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
حضرت آدم علیہ السلام دے دل چ میں اللہ دی مخالفت دا ارادہ پیدا ہی نہیں تھیا، بھول کے کھا بیٹھے، لیکن بھول کے کام کرن دے باوجود اللہ کریم تو بخشش دے خاص رحمت منگی نے، اللہ مہربانی کر اے کمی بیشی ساری معاف چا کر، سرے تے خاص رحمت چا کر۔ پہلے پارے دے الفاظ سورت دنا سورت البقرہ، یہ میرے سامنے پہلا پارا رب العالمین دی لارم کتاب۔ اللہ کریم فرمائے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، آیت نمبر 37۔ چند کلمے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تو سکھے اوے پڑھے تے میں اللہ کریم نے خاص رحمت انہاں دے فرما چھوڑی، کمی بیشی تو اللہ نے درگزر کر چھوڑا۔ آدم علیہ السلام نو خاص رحمت تاں ملی ہے جو آدم علیہ السلام نے منگی ہے۔ کیا لفظ آیا؟ یہ لفظ دوستہ کو سنا منیں، حضرت آدم علیہ السلام نو خاص رحمت ملی ہے اللہ کریم تو منگن نال۔ اللہ خاص رحمت کر، کمی بیشی ہو گئی ہے معاف کر، فرمائے میں معاف کیتا ہے۔ 12واں پارا سورت دنا سورت ہود، رب العالمین دی لارب کتاب، اے میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے۔ رب العالمین دا قرآن پاک ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ تساں اگر سارے ساتھی تیار ہو بھئی سارے دوستاں کو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب ملے، تساں تیار ہو تو میں گل سنے نا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا بندہ قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ گھنے اللہ اس نو 1000 رکعت نفلی دا ثواب عطا کرے دیں۔ ان مقام سمجھنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام وَاسْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی تیار کرو، یہ آیت نمبر 37 ہے۔ لیکن وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، جنہاں شرک والا ظلم کیتا ہے انہاں نو کشتی دے اندر نہیں سڑنا۔ شرک والا ظلم کرن والے غرق تھی سن آمن والے طوفان دے پانی وچ۔ ساتھی میری تسلی کرو، میں تورے واسطے دعا منگ اللہ تو 1000 رکعت نفلیاں دے ثواب دی۔ اللہ کے فرمایا ہے شرک کرن والا نو بیڑی دے وچ سڑنا ہے نہیں سڑنا۔ کشتی تیار تھی گئی، روٹیاں پکاون والے تنور وچوں پانی ابلن لگ گیا۔ قرآن پاک دل من وفارت النور، رب العالمین دا قرآن سامنے ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اے عذاب دی نشانی آئی روٹیاں پکاون والے تنور وچوں جس ویلے پانی نکلن لگے میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام سمجھ گئے نافرمانہ دی عذاب شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ڈٹھے روٹیاں لے تنور بھی جو پانی ابلدا بھی ہے۔ ایماندارانو بیڑی دے اندر سڈا نے بیڑی دے اندر سوارو ونجو تے قرآن پاک دے لفظ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ حضرت نوح علیہ السلام پتر نو حکل ماری پاسے دے کھلوتا ہے، فرمان لگے یا بنی ارکب معنا، تو بھی سارے نال بیڑی دے آوائیں، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، تے
کافرہ دا ساتھ چھوڑ دے۔ بس ہن آیا نے 1000 رکعت نوافل دا ثواب ہر دوست دی جھولی چ انشاءاللہ۔ رب العالمین فرمایا ہے شرک کرن والا نو نہیں سڑنا بیڑی وچ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پتر نو کیوں سڈے جو بیڑی دے چانا؟ ہائی صاحب سوال تے دوست غور کرے سو تاں جواب تے سمجھن دا مزہ سی۔ میں دوبارہ دورے نہ گل سوال کہ ہے اللہ تا فرمایا ہے شرک کرن والا نو بیڑی جی دعوت نہیں دیونی آمن دی تے نوح علیہ السلام فرمائے پتر تو ہی چڑھا۔ عجیب گل ہے، اللہ فرمائے نہیں سڑنا، کیوں سڑے حضرت نوح علیہ السلام نے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ 1400 سال دے مفسرین حیران ہیں اس مقام تے۔ اللہ منع کیتا ہی نہیں سڑنا، کیوں سڑا نے؟ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ماں بچر وڈے وڈے حضرت سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس مقام نو چٹکی دے اندر حل کی دے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر اتو تو کلمہ پڑھدا ہے وچو بے ایمان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو پتر دے دل دے حال دا پتہ نہیں، انہ دا سمجھا ایماندارے باہر کیوں کھلوتے تو بھی بیڑی دے چڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر اے منافق ہے، اتو کلمہ پڑھدا ہے۔ حضرت فرمائے ایماندار کلمہ جو پڑھدا ہے باہر کیوں کھلوتے بیڑی چاہ، لیکن او اتو تا ایمان دا دعویٰ کریں دا ہے وچو بے ایمان ہے۔ جواب حل ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کوئی جو آکھے کیوں حضرت سڈا آئی تا جواب ہے پتر منافق ہے۔ حضرت نو پتر دے دل دا حال دا کیرا پتہ آئی؟ پترا کھنگا بجان میں بیڑی دینا چڑھدا ہے۔ قال ساوی لا جبل یاسمنی من الماء، ابا جان پانی تو بچنے، پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے، پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے۔ میں پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ ویساں کشتی کمزور ہے تے پہاڑ مضبوط ہے، پہاڑ مینوں بچا گھن سی۔ ہن عقل دا تقاضا تا ایو ہے بھئی پہاڑ مضبوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، پتر آج کشتی نو بھی نہیں دیکھنا، پہاڑ نو بھی نہیں دیکھنا، پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے، پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے۔ سبب نو نہیں دیکھنا، اسباب دے مالک مسبب دے نظر رکھنی ہے۔ جے تونی اسباب دا خالق دے مالک مسبب ان دی مرضی نہ ہوئے اسباب کچھ بھی نہیں کر سکتے، بچنا اسے ہی بھی اللہ من رحیم جدے تے اللہ دی رحمت ہوئی۔ بس بیٹا پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ گئی ہے، کشتی جی نہیں آیا۔ اللہ فرمائے دے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ایک قصہ نہیں سناونا، سبب ہو رہے یہ تو اشارہ پیا کرے نا، ورنہ اسی بڑے مسئلے نے۔ پانی دیاں موجاں درمیان ہی چاہ گئیاں، پتر ٹبیاں کھامن لگیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی ونادى نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین۔ میرا پروردگار میرا پتر دا میرے خاندان وچوں ہے، کلمہ پڑھ دے تے تیرا وعدہ ہے میں کلمے پڑھن والے تیرے خاندان دے بنداں نوں بچاونا ہے۔ اللہ میرا زور کوئی نہیں، میں درخواست کر سکدا۔ اللہ دی طرفوں جواب آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیارے پیغمبر
اے تہاڈا پتر تہاڈے خاندان وچوں نہیں جنہ بچنا ہے۔ اللہ کریم میری جھولی چھوٹا بڑا تھی ہے، میں پرورش کی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تہاڈا پتر سداون دا حقدار نہیں، انہو عمل غیر صالح، ایندے اعمال چنگے نہیں، تے چاہتا کردار چنگا نہ ہوئے، نبی دی اولاد سداون دا حقدار نہیں۔ کیوں سوال کیتا میں میرے پیغمبر؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جیڑی شے دی حقیقت دا تانوں پتہ نہیں، کیوں سوال کیتا میرے پیارے پیغمبر؟ اللہ کریم پتر جو ہے شفقت دا معاملہ ہے، اللہ فرمایا تواڈی شفقت دا سوال ہے تو میں اللہ دی غیرت دا سوال ہے۔ شرک کرن والا غدار ہے تے غدار واسطے میں اللہ دے ہاں کوئی معافی نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ پتر دے بارے سفارش نہ کرے، جے کر تساں دوبارہ سفارش کینی تہاڈا نام شامل تھی ونجنا ہے من الجاہلین۔ مانا کی میں کراں، دل کمد ہے ادب گاہیست زیر آسمان اد عرش نادگ تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ حضرت نوح علیہ السلام سبق آ گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام مرد گئی تھی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ بھی چاہنا، میں نو علم کوئی نہیں، اتو تو کلمہ پڑھ دے وچو ایماندار نہیں، حقیقت نم جاندہ میں سوال کر بیٹھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ جے اگر تیں میری مغفرت نہ کی تھی تے تیں میرے تے خاص رحمت نہ کی تھی، نقصان پاون والا بھی چوبن ویسا۔ رب العالمین نے درگزر کر چھوڑا، آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی خاص رحمت نال۔ حضرت نوح علیہ السلام پتر دے بارے سفارش کر بیٹھے، اللہ دی طرفوں تنبیہ آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نو بھی اللہ نے معاف کر چھوڑا، مغفرت کر چھوڑی خاص رحمت نال۔ 19واں پارہ سورت دا نام سورت النمل، اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعائے قرآن ویچ عرض کریں دے پین اللہ کریم دے سامنے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یہ آیت نمبر 19 سپارہ 19 ہے تے آیت 19 ہے، پارہ 19 آیت 19۔ ایک جملہ بھی جو سنا میں خیال و سبق دیا نا، اے میرے پیارے پروردگار میں سلیمان علیہ السلام نو توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتاں دا شکر ادا کر سکاں، تے میرے دے بھی نعمتاں کی دیاں، میرے والدین دے بھی نعمتاں کی دیاں، میں نو شکر دی توفیق عطا فرما۔ تے نمبر 2 اعمل صالحا ترضا، اللہ میں نو اے جے نیک عملہ دی توفیق دے جرے نیک عملہ نال تو راضی تھی ونجے۔ تے نمبر 3 وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ میں نو اپنی خاص رحمت نال اپنے اعلیٰ درجے دے نیک بنداں دے اندر شامل چا کر۔ بس ہوں میرے 3 انگلیاں دیکھنی دوستاں، سبق آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تو خاص رحمت منگی، عام رحمت ہر کہتے ہیں، مسلمانہ تے غیر مسلمان تے، آدم علیہ السلام اللہ تو خاص رحمت منگی، نوح علیہ السلام نے اللہ تو خاص رحمت منگی، سلیمان علیہ السلام نے اللہ تو خاص رحمت منگی، اللہ نے آدم علیہ السلام نو خاص
رحمت دیتی ہے منگل نال، نوح علیہ السلام نو خاص رحمت دیتی ہے منگل نال، سلیمان علیہ السلام نو خاص رحمت دیتی ہے منگل نال، تے آمنہ دلال دی ساری امت نو اللہ بغیر منگے خاص رحمت دے چھوڑیے۔ میں دلیل دینا ایویں نہیں۔ 17واں پارہ اے میرے سامنے رب میں جب دلیلہ دیسا انشاءاللہ دوست مطمئن تھی سو واقعی گلی میں ہے۔ سورت دانا سورت الانبیاء اے میرے سامنے آیت نمبر 107 کھلی ہوئی ہے، آخری 17 صفحے دی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں بھیج کے سارے جہان والا دے خاص رحمت کر چھوڑیے۔ رحمتاً مفعول لہوے، آیت دا مطلب میرے محبوب تانوں بھیج کے میں اللہ خاص رحمت کیتی ہے سارے جہان والا تے۔ ہن میرا جملہ دوبارہ سماعت کرو سارے دوست تے میں دلیلہ شروع کراں، سبق دہرامن لگا۔ آدم علیہ السلام نو خاص رحمت ملی ہے منگل نال، نوح علیہ السلام نو خاص رحمت ملی ہے منگل نال، سلیمان علیہ السلام نو خاص رحمت ملی ہے منگل نال، تے امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ نے بغیر منگے خاص رحمت دے چھوڑیے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنا کے۔ آؤ ہن دلیلہ شروع کرن لگا، دلیلہ بہت ساریاں میں نمونہ سنے نا۔ 11واں پارہ تے سورت دانا سورت یونس اے میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 87۔ ہن خیال کرے گل بڑی عجیب ہی نے تے اے آیت صرف ہکی اسی سورت دے اندر ہے، پورے قرآن وچ کو نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ گل سمجھنی ہے، قرآن دا بڑا اوکھا مقام ہے، یہ جرا میں تلاوت کیتا ہے، ہن احباب خیال کرے مقام سمجھاواں۔ فرعون نو کاوڑ لگ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل انہاں دے جتنے بھی عبادت خانے ہن سارے عبادت خانے فرعون نے تباہ و برباد کرا چھوڑے، کوئی مسجد نہ راوے، ساری مسجدہ گرا دو عبادت خانے، جڑے سارے عبادت خانے منہدم تھی گئے، سارے عبادت خانہ دا نام و نشان فرعون مٹا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم پریشان تھی گئی، کیوں؟ اب میرے لکھے جماعتی دوست، اس شریعت دے اندر اللہ دی عبادت مسجد تو باہر ہو ہی نہیں سکتی، نماز پڑھنی ہویا گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں، جنگل پہاڑ دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں، نماز پڑھنی ہے صرف مسجد وچ، نماز پڑھنی ہے صرف عبادت خانے وچ۔ جڑے فرعون نے سارے عبادت خانے ڈھا چھوڑے، عبادت خانہ کوئی باقی نہیں رہا، قوم پریشان تھی گئی موسیٰ علیہ السلام دی، ہن بندہ عبادت کیڑی جہاں تے کرے؟ اللہ نے فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ۔ اللہ تیری آسانیاں تو قربان ونیا، اللہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام قوم نو آکھو پریشان نہ تھی، اللہ نے وہی بھیجی کچھ مدت واسطے جتنے تک
فرعون دیوں دی ظالم قوم تباہ برباد نہیں تھی دی، فرعون دے تباہ ہومن تک اون دی ظالم قوم دے برباد ہومن تک میں اللہ تانوں بکری اجازت دینا بیاں کچھ مدت واسطے عبادت اپنے گھراں دے اندر کر سکدے ہو۔ ہن خیال پچھلیاں امتاں دے وچ عبادت خانے تو باہر عبادت دی اجازت نہیں، تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو کیوں اجازت مل گئی بھئی گھر عبادت کرو؟ جتنے تک فرعون دا اقتدار تے بادشاہی ہے، ظالم جتنے تک جیندے عبادت خانے تواڈے سارے گرا چھوڑے نے کچھ مدت واسطے گھر کر سکدے ہو، ورنہ حکم اوہ ہی نے جیڑے فرعون تباہ و برباد تھی گیا عبادت خانے بڑھا کے عبادت وقت اتھائی کرنی پوسی۔ ایک گل حل ہو گئی، اگو سنے تے اس امت تے خاص رحمت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ کریم نے میرے واسطے تے میری ساری امت واسطے آسانی ہی آسانی کر چھوڑیے، پاک زمین دے اتے مسجد یا مسجد دوبارے پاک زمین دے اتے عبادت کرنا بندے دا کم ہے، قبول کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ ساری امت دے اندر پچھلیاں پابندیاں ختم، ہن سوکھی گل ہے ساتھی جواب دیو چاہ تاکہ اے زمین گواہ بن ونجے مسجد تھوڑے میرے حقی ساری اس امت مسجد تو باہر بھی نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ پچھلے امتاں چ کون آئی؟ اللہ دی رحمت نہیں؟ جنگل ودے ہیں، پہاڑ ودے ہیں، بے شمار میری زندگی دے اندر موقع بنن، دور دور تک میلا میلا تک پہاڑی علاقہ ہی مسجد کوئی نہیں، کپڑا چا بچھایا سے ڈلھالے پاسے اتھائی زمین تے سجدہ شروع کر دیتا ہے۔ اگر پچھلی امتانا قانون ہوتا ساری نمازہ دا کیا بنیا؟ قرآن پاک دے الفاظ میرے سامنے چیمہ پارا سورت نا سورت المائدہ، مالک کائنات دی لارب کتاب میرے سامنے اسی سورت اور حوالہ ہی پیش کرے نا، سورت المائدہ تے میرے سامنے آیت نمبر 6۔ پہلے میں پس منظر عرض کراں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال سفر وچن فرماندیاں میں قضائے حاجت واسطے گئی ہاں، رات دا ٹائم سحری تھی منا لیے، دھمی دا ٹائم جیرے ٹائم روزہ رکھے نے سحور دا ٹائم، واپس آئیاں میں گردن دے اندر جس ویلے ہاتھ گھتا ہے ہار کوئی نہیں گردن چ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی نیم حضرت تو ساندہ فرمایا روانہ تھیو فجر دی نماز لگے ون کے پڑھنی ہے، میرا ہار گم تھی گیا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام مجن سفر شروع نہیں کرنا، سارا قافلہ رکا رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہار تلاش کرو، صحابہ کرام ہار تلاش ودے کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی جھولی وچ سر مبارک رکھ کے دے لیٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ندر آ گئی۔ جملہ دھیان نال دوستاں سننے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جیرا بے علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں، عام نو کم علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں، ساری کائنات دے انسان دا علم ترادو دھیک پرڑے وی رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ اولیاء دا علم بھی نہیں کر سکتا، عام دے علم دا مقابلہ علماء دا علم بھی نہیں کر سکتا، حضور دے علم دا مقابلہ سارے انبیاء کرام دا علم بھی نہیں کر سکتا۔ اے بہت بڑا الزام ہی نے توحیدیو، لوگ الزام لینے ساڑے تے معاذ اللہ اکے تُسا نبی پاک کو بے علم سمجھیں دے ہو، جرا حضور کو بے علم سمجھے ہو مسلمان ہی نہیں،
جرا حضور کو کم علم سمجھے ہو تو مسلمان ہی نہیں. عالم ہونا الگ گل ہے. جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مناسب علم ہے اللہ ساری کائنات دی سب تو زیادہ آپ نو عطا کیتا ہے. لیکن غیب دا علم یہ اللہ دی صفت ہے. ہوں جرا میں جملہ سنا بنا وہی ہے تے اے بھی ساڈا عقیدہ ہے. قیامت تک آمن والے سارے اولیاء کرام جمع تھی ونجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دی شان نہ مقابلہ ساری امت دے اولیاء کرام نہیں کر سکتے. صحابہ کرام سارے اولیاء کرام دے سردار تے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام دے سردار آپ نے ذمہ لایا ہے ہار تلاش کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان دے مقام دے باوجود صحابہ کرام اتنے عالی شان رتبے دے باوجود اگر عالم الغیب ہوندے تو حضرت عائشہ دا ہار بولن تے تلاش کرن دی کوئی لوڑ نہیں. جرا عالم الغیب ہوئے او کتھوں کچھ گلے نہ ہوندا ہے. اللہ دی شان ٹائم گزرتا گیا فجر دی نماز قضا تھیمن دا خطرہ پیدا ہو گیا. دین نکل دے صحابہ کرام پریشان تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت حاضر تھے. توالی لختے جگر ہے توالی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بھی ہار پھٹا ہے. کتنا بڑا معاملہ بن گیا ہے. دشمنہ تومت لا چھوڑی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اج ود ہار پھٹ گیا ہے. اتنا بڑا مسئلہ فجر دی نماز قضا تھی منا لی ہے تھا پانی بھی نہیں جو بندہ وضو کر سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینین ابا جان حضرت ابو بکر صدیق آ گئے خیمے چ سوٹی ہاتھی چانے چھوٹی جتنی تے ناراض سی کہ میری وکھی چ سوٹی پوڑن لگ گئے. ہر ویلے تیرے بسلے ہوندے سارے صحابہ دی نماز قضا تھی وڑا لے تے کو اپنے ہار دا چنتا ہے. اپنی بیٹی ہے کچھ بھی آکھ سکدے ہیں. امی جان فرمین میں حرکت نہیں کی تھی حضور میری جھولی ستے پہن حضور دن نندری فرق نہ آوجے حرکت نہیں کی تھی. بدرہ حضرت صدیق کے اوپر دی آواز اچھی تھئی ہے تو حضور دی اکھ کھل گئی ہے. خیر ہوئے کیوں ناراض سی حضرت ہر ویلے دے مسئلے ہن ہار پھٹ گئی ہے سارے صحابہ پریشان ہیں نہیں نکلنا والا ہے نماز قضا تھی دی یہ پانی ہے کو نہ یہ کو ہار دی لگی ہوئی ہے. بس یہ کچھ گل تھئی. رب العالمین نے قرآن پاک دا مقام نازل کر دیتا. یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 رب العالمین نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ایت لمبی ساری ہے میں چھوٹا جتنا حصہ بھی تلاوت کیتا ہے. پانی نہیں ملدا نماز قضا تھی من دا خطرہ پاک مٹی دے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تہاڈا کم ہے. تانوں پاک کرن دے فیصلے کرنا میرا دا کم ہے. پچھلی امتاں وچ تیمم والی سہولت دے آسانی کوئی نہیں. بندے دی بیماری بدھن دا خطرہ ہے اکھے مردہ مر کیوں نہ ونجے بندہ وضو کر کے نماز پڑھنی پوسی. ساری شریعت دے اندر اللہ آسانی کر چھوڑیے. اگر بیماری بدھن دا خطرہ ہے پانی بندہ استعمال نہ کرے پانی نہیں ملدا بندہ تیمم کرے چا مریض تیمم کرے چا تیمم کر کے عبادت کرنا بندے دا کم ہے قبول کرنا رب العالمین دا کم ہے. خاص رحمت اس امت تے ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے. نمبر 3 سورت دنا سورت آل عمران. اتھا انداز کیا ہے چوتھا پارا مالک کائنات دا قرآن میں کھولا ہوا ہے. انداز سنائے اللہ کریم
سورۃ آل عمران دے اندر انداز بیان فرمائے آیت نمبر 183 الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. یہ حوالہ ہے، پس منظر سنا ہے. قربانی العید آوے نا، قربانی سبا کرے نے ہیں، بہتر تا یہ مستحب تا یہ بندہ 3 حصے کرے. ایک حصہ اپنے واسطے، ایک حصہ غریباں مسکیناں واسطے، ایک حصہ گوانڈیاں دوست رشتہ داراں واسطے. پچھلیاں امتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مدینہ طیبہ دے اندر یہودی آ گئے. حضرت جی تہاڈا کیا دعوے ہے؟ میں اللہ دا سچا رسول ہاں. جی ہاں. آکھن لگے سارے سامنے ایک جانور رکھو میدان وچ. کیوں رکھا بھائی؟ یہودی آکھن لگے اللہ نے سارے نال معاہدہ کیتا ہوئے. گل تے ہور کرنے بھائیاں، اللہ نے سارے نال معاہدہ کیتا ہوئے کہ جیڑا بھی سچا رسول ہویا او قربانی دا جانور رکھے سی میدان وچ. آسمان تو آ کے انہوں باز ساڑ چھڑے سی. یہ نشانی ہو سی جو میں اللہ دا سچا رسول ہے. تساں وی قربانی دا جانور رکھو میدان وچ. اگر سچے رسول ہو آسمان تو بھا آ کے جانور نو ساڑ دے وے تاں سانو یقین آسی آمنا دنا اللہ دا سچا نبی ہے. بس اے گل کیتی، اللہ مقام قرآن دا نازل کیتا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا. یہودی آکھن لگے اللہ دا سارے نال معاہدہ ہے. اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. سچا رسول تاں منے جو قربانی والا معجزہ پیش کرے، بھا کے جانور نو سان چھوڑے. کل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد جاکم رسول من قبلی بالبینات. ایتے غور کرنے دوستاں، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بے شمار انبیاء کرام آئے ہن، انہاں بڑے معجزات پیش کیتے ہن. تے نمبر 2 وَبِالَّذِي قُلْتُمْ. میں لکھے ساتھی بِالَّذِي قُلْتُمْ. او یہودیوں جیڑا معجزہ تو ساکھ دے پے ہو جانور میدان دے اندر رکھو بھاگے ساڑے تاں سانو یقین ہونے سچے نبیو. ایو معجزہ جانور رکھنا لا بھا کے ساڑے پچھلے کئی رسولہ بھی پیش کی دہائی. اے رسو فلم قتلتموہم. ایک قربانی اللہ معجزہ دیکھن تو بعد ظالمو تو انبیاء کرام نو شہید کیوں کر چھوڑا ہے؟ معلوم تھی دے تو سب بیمان ہو، انجے گلہ پہ کریں دے ہو. مسئلہ کیرا سمجھ آیا جیرا سنا منا سبق. پچھلے امتہ میں اگر کوئی بندہ اللہ دے نا دے شہ دے وے ہاں، صرف جانور نہیں، چاول ہن، مٹھائی ہے، کپڑا ہے. میں مثال دینا، آسمان تو بھا آ کے اون شہ نسان چھوڑیں دی ہے. اے دلیل ہو دی ہے کہ اللہ کریم نے شہ قبول کر چھوڑی ہے. پیچھنے امتہ میں صدقے علی شہ، قربانی علی شہ، اللہ دے نام والی شہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. آسمان تو آگے باسان چھوڑیں دی آئی تے ساری امت تے اللہ نے خاص رحمت کی دیئے. اللہ دے نام دے کوئی شہ دیونی ہوئے استعمال کرنا بندہ دا کم ہے، قبول کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے. وہ قانون ہوئے ہاں پچھلے امت اللہ اس آخری امت ویچ
ساڑیاں قربانیاں لیاں عید دے موقع دے دا ساڑیاں قربانیاں بھا ساڑ دے وے ہا بندہ کے رشے کھاوے ہا اللہ خاص رحمت کی تھی ہے۔ چوتھی مثال سنو، مثالاں سناواں تا درجنہ مثالاں تفصیل ہوں دیئے دورے تفسیری میں لکھوے نہ ہونا دوستانوں۔ پچھلے امتاں وچ اگر کپڑا نہ پاک ہو ونجے ہا ایک کونا نہ پاک تھی گیا ہے، خون لگ گیا ہے، اور کوئی نہ پاکی لگ گئی ہے، پچھلی امتاں دے اندر حکم ہی کپڑے دیے جگہ کٹ چھوڑو، دھون دی اجازت نہیں۔ اس امت دے اندر کپڑا نہ پاک ہو گیا ہے، کٹنا نہیں دھونا بندے دا کم ہے، نہ پاکی دور کرنا انسان دا کم ہے، پاک کرن دے فیصلے کرن اللہ دا کم ہے۔ پچھلیاں امتاں وچ اگر کوئی بندہ روزہ افطار کرے ہا نہیں لتھے روزہ افطار کر چھوڑے، خیال کرے دوست بڑی باریک گل ہے، روزہ افطار کیتے میں مثال لینا دوستوں کو 7:30 بجے 7:30 بجے روزہ افطار کیتے پانی دا گھٹ پیتے افطار ہو گیا، 5 منٹاں بعد بندے کو نیندر آ گئی ہے، یہ جھوٹا آ گیا۔ اگر سارے نیندہ روزے دار تھکا ہوا ہے 5 منٹاں دو بعد جھوٹا آ گیا بندے کو نیندر آ گئی ہے تے لاسے دو بعد اک کھلی ہے اگلا روزہ شروع تھی گیا ہے، کھان پیمن دی اجازت نہیں۔ اللہ میں تہی کو کھٹنا افطار کیتا ہے، پانی دا گھٹ لسی دا گھٹ، جھوٹا آ گیا ہے نیندر آ گئی ہے، منٹ بعد میں نو جاگ بھی آ گئی ہے، آکے باوے 1 منٹ واسطے کیوں نہیں ستا اگلا روزہ شروع تھی گیا ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعے اللہ خاص رحمت چکیتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے۔ اے میرے سامنے دوجا پارا سورت دا نام ہے سورت البقرہ، رب العالمین فرمے دینا کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ حوالہ ہے، جتنے تک روزہ افطار کر چھوڑا وے، جتنے تک صبح صادق نہ تھی وے، ساری رات کھاون پیون دی اجازت ہے۔ آسانی ہو گئی کہ نہیں؟ اے آسانیاں ملین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ خاص رحمت کی تھی، اللہ نے پچھلیاں ساریاں تنگیاں دور کر چھوڑیاں۔ مثالاں بڑیاں نہیں کھور سنے نا، اے میرے سامنے پہلا پارا سورت دا نام سورت البقرہ، رب العالمین دا قرآن تے آیت دا نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ سَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ 40 نوارا حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کی تھی طور پہاڑ تے، روزے رکھے، رات نو عبادت کی تھی، اللہ نے تو رات دیاں تختیاں تاں فرمائیاں، واپس ول کے قوم بچے دی پوجا ج لگی پئیے نہ ایک شرک ج مبتلا۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو فرمایا انکم سلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بچے دی پوجا کر کے تساں بہت بڑا شرک والا ظلم کیتا ہے، ہن اس گناہ تو توبہ تانوں کرنی چاہیے، تے توبہ دا طریقہ کہہ رہے فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ نو قتل کر چھوڑو، تیری توبہ تاں قبول تھی سی۔ حضرت تیار ہیں اپنے آپ نو مارن لگے، قتل تھی دے گئے، دل توبہ قبول کرے دا گیا گناہ تو اس امت اندر اللہ نے آسانی کر چھوڑیے۔ توبہ بندہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ نو قتل کرنے دی اجازت نہیں، اکھیاں جو ہنجو چا وہاوے، اللہ دے سامنے ہاتھ چا جوڑے،
چھوڑو یار، ہنجو نہیں ہے، ہاتھ نہیں جوڑے، زبان نال اللہ تو معافی نہیں منگی، خالی دل نال بندہ اللہ تو معافی منگے چاہ، اللہ کریم پچھلے سارے گناہاں فانن معاف کر چھڑے دے۔ حدیث پاک دے لفظ سنا ماں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذ رفع یدیہ یردہما صفرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے ویلے کوئی بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ چیند ہے، اللہ بڑے حیا والا ہے، اللہ بڑا کرم کرن والا ہے، جس ویلے بندہ ہاتھ چاہے اللہ فرمیندے مینوں حیا دے بندے دے ہتھاں نوں خالی کیویں ولاواں۔ میں دوستاں نوں حدیث سنا ماں ایمان ہی تازہ تھی ونجے، حدیث پاک کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ایک بندہ میں دا بھی ہے سفری چ ٹھڈی چھاں والا درخت نظر آیا سارا علاقہ ویران ہے، کوئی درخت نہیں چھاں والا، دھوپی دھوپے گرمی دا موسم ہے، سورج دی تپش ہے، بندہ چھاں والے درخت دے تلے پہنچے، سواری دولت ہے، روٹی دے پانی بھی سواری دے بدھا ہویا سا، لادا صحیح کٹ گھنا تے بد ٹور پوساں، سواری نال کھلوتی ہے، بندہ چھاں تلے لیٹ پی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے کو نیندر آ گئی ہے، تے تھوڑی دیر بعد آنکھوں کھلی ہے، سواری غائب ہے، اوہو بھاج کے ٹبے دے چڑھ گیا ہے، آس پاس دیکھ دے سواری کوئی نہیں، آپ فرمیندے نوچے بعد ٹبے دے بھاج کے چڑھے، آس پاس دیکھ دے سواری نظر نہیں پیاں دی، روٹی بھی گئی پانی بھی گیا تے سواری بھی گئی، ہن دو رستے ہن بندے دے سامنے، ایک رستہ دا اے ٹر پوے، لیکن رستے دے اندر گرمی دی وجہ تو بھوک دے پیاس دی وجہ تو ذلت نال موتا ونجنی سے تڑپ تڑپ کے مر ویسی، تھل دا علاقہ ٹبے دے ریت، روٹی پانی بھی نہیں سواری کے تک بندہ ٹر سی، تے دوجی صورت ہے چھاں تلے لیٹ ونجے موتاں دیئے تا چلو ٹھڈی چھاں تلے دا موت آوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا بندے نے دوجا رستہ چنے، ٹھڈی چھاں تلے لیٹ پی ہے، ذلیل تھیمن گل مرن تو چنگ ہے، ذلت علی موت تو چنگ ہے، موت آوے دا ٹھڈی چھاں تلے تاوے، درخت تلے لیٹ پی ہے، لیٹن دی دیر ہی نیندر آ گئی حصہ، لیٹا پی ہے موت دی انتظار اچھ، ہائی صاحب موت دی انتظار، چاہے صاحب موت دی انتظار، موت آوی تھیں تاوے ذلیل تھی کے نمبر آن، آنکھ لگ گئی اس میں لادا گزریا کو کھل دیئے، سواری نال کھلو دیئی، بھاج کے اٹھے روٹی چکی، او روٹی بھی انہیں آ رہے، پانی بھی انہیں آ رہے، سواری بھی مل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ اتنا خوش تھی ہے، الفاظ منہ چو غلط نکل گئے نے سا، آکھن لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، آکھن لگا اللہ تینو روٹی دی لوڑ آئی، اللہ نو روٹی دی کیری لوڑ ہے، اللہ تینو پانی دی لوڑ آئی، اللہ تینو سواری دی لوڑ آئی، روٹی بھی میں دیتی ہے، اللہ تینو پانی بھی میں دیتا ہے، اللہ تینو سواری بھی میں دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخطا من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندہ غلط الفاظ منہ چو کٹ بیٹھے خوشی دی وجہ تو، آکھنا تا چاہی دائی اللہ مینو روٹی دی لوڑ آئی، مینو پانی دی لوڑ آئی، مینو سواری چاہی دی، ہر شیطیں لیتی ہے، لیکن ایڈا خوش تھی ہے جو پہلے موت دی انتظار آئی تے ہون جرے ہر شے مل گئی ہے، الفاظ غلط منہ جو نکل گئے خوشی دی وجہ تم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحم بے توبت عبدہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے تا ایک مثال آئی تو انہوں سمجھاون واسطے میں نے امتیو، اے بندہ کتنا خوش ہے غلط الفاظ کر بیٹھے، تے جس ویلے کوئی بندہ سچے دل نال اللہ دے سامنے توبہ کریں دے، اے بندہ اتنا خوش نہیں
جتنی سچی توبہ تے کہ اللہ نو خوشی آندی ہے۔ ایک مثال ہے، میں عرض کرنا چاہنا ہوں، عام رحمت اللہ دی ہر کہتے ہیں، خاص رحمت کینو کینو مل دیئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو خاص رحمت ملی منگن نال، نوح علیہ السلام نو خاص رحمت ملی منگن نال، سلیمان علیہ السلام نو خاص رحمت ملی منگن نال، آمنہ دلال دی امت نو اللہ بغیر منگن دے خاص رحمت دے چھوڑی۔ وہ خاص رحمت کیری ہے؟ آپ دا امتی بنایس، اللہ کریم نے ساری زمین نو سجدہ گاہ بنا دیتا ہے، تیمم دی سہولت مل گئی ہے، کپڑا ناپاک تھی ونجے دھو چھوڑو، روزے دے اندر سہولت مل گئی ہے، صبح سادے تک کھا پی سکتے ہو، اللہ نے قربانی علی سہولت دے چھوڑی، آپ کھاؤ، نیت اللہ دی رضا ہوئے، ہر وال دے بدلے نیکی ہے، تے سہولت دے چھوڑیے، توبہ کرنی، اپنے آپ نو مارنا نہیں، سچے دل نال ایک باری ارادہ چکرے بندہ، اللہ ساری غلطیاں معاف کر دینا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم آملنا بما انت۔ کچھ دوست سارے پریشان ہیں، دعا کرو اللہ اپنی رحمت رانوں دی پریشانیاں دور فرماوے۔ رب العالمین جتنے دوست احباب حاجت مند ہیں، اپنے فضل و کرم انہوں دی جید حاجات پوری فرماوے، رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے، دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال اللہ مالا مال فرماوے، دنیا آخرت دی پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔